میں اور آپ اگر اپنا جائزہ لینا تو اندر یہی معلوم کریں گے کہ ہم سب خدا سے ناراض ہیں، گلہ ہی رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں نہیں بنایا۔ اس بیماری سے شاید ہی کو بچا ہوا جو زبان سے کہتا ہے نا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، وہ زبان کی حد تک ہے، ورنہ جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تنجو منہا تنجو من ذی عظیمت، اگر اس بیماری سے تو بچ گیا تو یقین جان تو نے ایک بڑی آفت سے نجات پائی۔ بہت مشکل نجات پاتے ہیں، اللہ کے ولی بھی شاید آخر میں جا کر اس مقام پر پہنچتے ہوں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، ورنہ جب کچھ حالات ایسے پیش آتے ہیں جو بظاہر ناگوار نہیں محسوس ہوتے کہ یہ کیوں ہو گیا کہ لاکھوں انسان جو یکدم وہ زلزلہ سے مارے گئے، کہیں سیلاب آتے ہیں اور بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں جن میں بچے اور بے گناہ بھی ہوتے ہیں، جانور تک ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ قرآن مجید نے اس کی نشاندہی کی کہ ایسے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت بہت دشوار مر رہا ہے۔ ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہے ہی نہیں، یہ سب اتفاقات ہیں، یہ پلیٹیں اس طرح کرا گئیں، یہ ہو گیا، کوئی خدا نہیں، اور اگر خدا ہے تو وہ کوئی بلائنڈ پاور ہے، اندھی طاقت ہے جس کو نہیں نظر آتا کہ کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، کتنی بہنیں بیچاری بے سہارا رہ، کیا کر رہا ہے؟ یا وہ رحیم نہیں ہے، نادان ہے، ظالم ہے، ایسی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس نقطہ کو سمجھانے کے لیے آپ جانتے ہیں قرآن مجید ماشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرایا کہ تو نبی ہوتے ہوئے نہیں سمجھ سکتا کہ اس کائنات میں کیا ہو رہا، تم سطح کو دیکھتے ہو اور ظاہر بین ہونے کی وجہ سے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ کیوں ہو رہا، یہ کیوں ہو رہا۔ اگر پردہ اٹھا دیا جائے، دکھایا جائے کہ یہ امواج کا تلاطم ہے نا، لہریں جو ٹکرا رہی ہیں، اس کے نیچے موتی پردش پا رہے ہیں، یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ جہاز ہے، اس کے نیچے بہت قیمتی مقاصد ہیں جو اللہ کو معلوم ہوتے، تمہیں نہیں معلوم ہوتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو آپ دیکھ لیں نا کہ خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا، بیڑی میں سوراخ کر دیا، حالانکہ بیڑی والوں نے مفت سوار کیا، انہوں نے احسان کیا کہ کوئی کرایہ نہیں لیا، ان کا تختہ توڑ دیا اور ایک لڑکے کو قتل کر دیا، اور گاؤں والوں سے جا کر کھانا مانگا، ان کمبختوں نے مہمانی نہیں کی، انسانیت سے خالی کہ کھانا بھی نہیں دیا، تو دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام دیوار بنانے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار تو عجیب آدمی، انہوں نے کھانا نہیں دیا تو ان کی دیوار مفت میں بناتا، مزدوری لے لیتا۔ تو اس نے کہا میں نے ان میں سے کچھ نہیں کیا، اب میں تجھے بتا دوں کہ یہ کام کیوں ہوئے، اللہ کے حکم سے ہوئی۔ جب رات کھولا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جو کرتا ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے ملائکہ کا تذکرہ کیا کہ مومن کے لیے جو اللہ کو مانتا، جو دہریہ نہیں ہے، جو کمیونسٹ نہیں ہے، وہ طریقہ جو فرشتوں کا، کہ اگر انہیں سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا، سبحانک اے اللہ ہم یہ تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ تو کوئی کام غلط نہیں کیا، تو بہر لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ہمارے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوا کہ انسان کو کیا بنانے لگا، یہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہم کیسے کر سکتے جب مانتے ہیں کہ تو سب کام ٹھیک کرتا، صرف ہمیں نہیں پتا سوائے اس کے جو تو خود بتائے، اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اعتراض نہیں کیا یہ لوگ، اعتراض کے معنی میں اس کو فرشتوں کی کیا مجال اللہ کے سامنے اعتراض کرے، استفہام تھا، پوچھنا چاہا کہ ایسی مخلوق کے پیدا کرنے سے کیا مقصد ہے کہ وہ خود مختار ہوگی تو چاہیں گے گناہ کر سکیں گے، چاہیں اس طرح تو کائنات میں تباہی آ جائے گی، فساد ہو جائے گا، فساد ہوا بھی نا، جو انہوں نے کہا کہ خون ریزیاں کرے گا تو ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں جٹلایا کہ تم غلط کہتے ہو، یہ تو اللہ کو پتا تھا کہ جو خلیفہ ہے جس کو پاورز ڈیلیگیٹ کی جا رہی ہیں یہ تو ہو گئی کہ وہ کچھ نیک کام کریں گے، کچھ برائیاں کریں گے، پھر مختار جو ہوگا، خطرہ تو تھا، مگر وہاں یہ کائن یارم مالا تارم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو انہوں نے بھی یہی کائن نہ کان تل علیم رکھی، ہم وہی جانتے جو تو بتائے، ورنہ ہم مانتے ہیں کہ تو ہر شے کو جانتا، اور صرف جانتا نہیں حکیم، کرتا بھی وہی ہے جو حکمت کے مطابق، وزڈم کے مطابق، تو کوئی کام غلط نہیں کرتا۔ یہ ایمان ہے جو اس موقع پر ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک شخص کا مضمون پڑھا، وہ گیا تھا کوئی ڈیپوٹیشن، ایران میں بھی زلزلات، بڑی تباہی ہوئی، تو اس نے لکھا ایک بات جو میں نے دیکھی وہاں بڑی خوشی ہوئی کہ ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے ماں برضائے خدا راضی ہنستے ہیں، کہ جو خدا نے کیا ہم اس پر خوش ہیں۔ یہ ایمان ہے جو مومن کو سہارا دیتا، بے دین اس سے محروم ہے، ان کو خزانے مل جائیں، وہ جہان کے مالک بن جائیں، اس اطمینان قلب سے محروم ہے۔ وہ کائنات کے مالک کو درست کار نہیں مانتے کہ وہ ٹھیک کرنے والا ہے، اس لیے وہ بیچارے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتا اور یہ سمجھتا ہے کہ جو کر رہا ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر، اس کے سامنے ازل سے ابد تک ہے، عرش سے لے کر تحت ثری تک ہے۔ ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ایسا آپریشن کر رہا ہے کہ ہم نادان لوگ جو نہیں جانتے طب کو کہیں گے ڈاکٹر صاحب کیا کر رہا ہے، مریض کو تکلیف پہنچا رہا ہے، حالانکہ ڈاکٹر تکلیف نہیں پہنچا رہا، آپ سب اہل علم جانتے ہیں اس مریض کا بھلا کر رہا ہوتا۔ لوگ پیسے خرچ کر کے سفارشوں سے آپریشن کراتے ہیں، مگر عام آدمی سے یہ کیوں چیر پھاڑ کر رہا ہے۔ تو جیسے ہم ایک اپنے جیسے انسان کے عمل کو نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ وہ ہم جیسا ہی ہے، ہم بھی بے کر لیں سمجھ، تو خدائی جہان کو چلانا جس کے لیے جتنا علم اور عقل درکار ہے وہ مخلوق کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، یہ محدود ہیں، وہ غیر محدود۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ نشاندہی کی کہ جب مخلوق کے ذہن میں اللہ کے بارے میں ظن سو پیدا ہو، جو منافقوں کے پیدا ہوا، جنگ خندق میں بھی ہوا،
کہ لوگوں نے کہا اے رسول جو وعدے کرتا تھا ما وعدنا اللہ و رسول اللہ غرورا، سب دھوکے تھے، کہاں گئے وہ وعدے؟ ایران فتح ہو کر اب تو یہ حالت ہے کہ خندق کھودے ہوئے پاخانہ پیشاب کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، جان گلے میں آئی، بلاغت القلوب الحناجر، برے گمان کرنے لگے کہ اللہ رسول جھوٹے تھے۔ جو سچے محمد سے انہوں نے کہا بے ایمانو تم بکواس کرتے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا یہ ہو کر رہا، اگر ہوا پھر لوگوں نے دیکھا نا کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سفر ہجرت میں حضرت سراقہ بن مالک سے کہا تھا، پیچھا کر رہا تھا کہ سراقہ باز آ جا، کیوں میرا پیچھا کر رہا؟ میں تیرے بازو میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، شاہ ایران کے کنگن تیرے پہنائے جائیں گے، اسلام یہاں تک غالب آ جائے۔ اس نے کہا توبہ توبہ کسرا حرم ہے آپ نے؟ ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں وہ کنگن آئے مال غنیمت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ اس بات سے واقف تھے، انہوں نے بلایا سراقہ کو، مسلمان ہو چکے تھے، کنگن پہنائے، وہ کہنے لگے حرام ہے مردوں کے لیے سونا، فرمایا اس لیے نہیں پہنایا کہ تو نے پہن کے ہی رہنا ہے، صرف رسول اللہ کی بات کو سچا کرنا، جو اللہ نے کہا تھا اور اس کے رسول نے بتایا ہوا سچا ہی۔ تو یہ بہت بڑی خطرے کی بات، یقین جانے وہ جو علاقے تباہ ہو گئے نا، اور امریکہ میں تو کوئی اتنی مصیبت نہیں، اللہ اپنی کائنات کا خود مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ ان مسائل میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، کتنی بہتریاں، وہ مسئلہ ہم نہیں جانتے۔ باغبان درخت میں کاٹ کاٹ کرتا، پودوں کو کاٹتا، کچھ پودے اکھاڑتا، عام لوگ کہیں گے یہ بیوقوف آدمی پودے، بھائی وہ جانتا ہے کہ باغ کی مسئلہ کس چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے آپ یہ یقین جانیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا، یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، اگر کوئی صورت اور ممکن ہوتی تو حکیم اور قادر خدا کبھی اس کو چھوڑ کر یہ صورت اختیار نہ کرتا، یہ ناگزیر تھی، اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا اس کی کائنات میں، اس لیے ایسا کرنا تھا۔ اس میں کیا راز ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے، ہم کیا سمجھیں؟ اور میں نے پڑھا اللہ کے ایک ولی نے بہت پیاری بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، حضور بھی فرماتے تھے بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو، کوئی حرج نہیں، قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ چھپکلی کیوں پیدا کی؟ تو باقی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہی ہے نا کہ یہ مینڈک کیوں ہے، یہ چھپکلی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ چھپکلی کیوں پیدا کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ چپ رہا ہے، یہ ہر روز 50 مرتبہ مجھ سے پوچھ دیا کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا، تم سب اسی چکر میں ہو کہ اس کو کیوں پیدا کیا، اس کو یہ میں جانتا، چھوڑو، میرے علم پر بھروسہ کرو، میری حکمت اور دانائی پر اعتماد کرو کہ میں کوئی کام غلط نہیں کرتا، مجھے اپنا کام کرنے دو، تمہارا کام یہ ہے کہ